بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بھائی دوستو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں کتنے شفیق تھے، کتنے رحیم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے بارے میں کتنا غم اور فکر تھا، کیونکہ یہ آخری امت تھی، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اور زندگی ملی ہے 63 سال کی، اور امت بہت بڑی ملی ہے، اور پوری امت کے ہر فرد تک اس پیغام کو لے کے جانا کہ بھائی لا الہ الا اللہ میں اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا غم اور فکر تھا اس امت کے بارے میں، اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحم شفیق بنا کے بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری انسانیت تک دین کو لے کے جانا تھا، اور وہ ساری انسانیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے جو کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھے اور نماز میں سجدے میں اور رکوع میں یہ آیت پڑھتے رہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ کہ اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بھی آپ اس پہ قادر ہیں۔ تو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے رہے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی۔ تو صبح اٹھ کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ ساری رات آپ اس آیت کو رکوع میں بھی پڑھتے رہے ہیں، سجدے میں بھی پڑھتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں ساری رات اللہ سے اپنی امت کے بارے میں شفاعت مانگتا رہا، اور پھر فرمایا کہ وہ مجھے دی بھی گئی ہے، اللہ نے مجھے میری امت کے بارے میں شفاعت کا حق دے دیا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور یہ شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اب شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ کہ ہم ہر چیز کے اندر ایک اللہ کو مانیں کہ ہر کام کو بنانے والے اللہ رب العزت ہیں، بیٹے دینے ہیں تو اللہ پاک نے دینے ہیں، اولاد دینی ہے تو اللہ پاک نے دینی ہے، رزق عطا کرنا ہے تو اللہ نے دینا ہے، یہ دکان فیکٹری یہ سارے اسباب ہیں، تو اولاد کا دینا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والے بھی اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر اگر ہمارا اس دنیا کے اندر ہم اس عقیدے کے اوپر زندگی گزار کے چلے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت بھائی دوستو ہمیں آخرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب فرمائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور آپ علیہ السلام ہمارے لیے کتنے شفیق تھے اور کتنے رحیم تھے اور کتنی ان کو فکر ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمانے لگے کہ میرے بعد میں آنے والے جو ہے وہ میرے اندر کا لباس ہے اور تم میرے باہر کا لباس ہے، اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ میرے اصحاب ہو، اور جو تم سے بعد میں آنے والے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ عرض کی صحابہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے بغیر دیکھے میرے پہ ایمان لے کے آئیں۔ تو اس لیے بھائی دوستو اللہ کی وحدانیت کو ساتھ لے کے چلنا، آپ علیہ السلام کی زندگی کو ساتھ لے کے چلنا، ان کی شفاعت کا منتظر بننا، اس کے لیے کیا چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔